محمد وآل محمد صلوات قرآن کریم کا 55واں سورہ جو 27ویں پارے میں آیا ہے، جسے آپ اور ہم سورہ رحمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت ہی عظیم سورہ ہے جو اللہ کے سب سے اہم صفت پر اس سورے کا نام رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سورے کو عروس القرآن بھی کہا ہے۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو۔ یعنی امام فرماتے ہیں یہ سورہ گویا قرآن کی دلہن کی طرح ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جہاں ایک کمرے میں ایک ہال میں 100-150 عورتیں بیٹھی ہوتی ہے شادی کی محفل میں، تو وہاں جو مرکزی کردار ہوتا ہے نا، وہ دلہن کا ہوتا ہے۔ اس طرح محفل عقد میں عام عورتوں کے مقابل میں جو خصوصیت ایک دلہن کو حاصل ہے، اسی طرح پورے قرآن کے سوروں میں سورہ رحمان کو وہی حیثیت اور وہی خصوصیت حاصل ہے۔ اس لیے معصوم نے اس کو عروس القرآن کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے۔ 144 سورے، 144 سوروں میں 113 سورے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے۔ ایک سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا ہے۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام ہے سورہ طلاق۔ مگر ایک سورہ ایسا ہے جس میں 2 بار بسم اللہ کا ذکر ہے، وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمل۔ ماشاءاللہ قرآن کے تعلق سے آپ کے معلومات، یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہے۔ تو اس طرح پورے قرآن میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اور ہم شیعوں کے اعتقاد کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا جز ہے، یعنی سورے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر ہم سورہ ہم پڑھ رہے ہیں تو سورہ ہم کا آغاز یہاں سے نہیں ہے الحمدللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے سورہ کا آغاز نہیں ہے۔ سورہ کا آغاز کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اگر ہم قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو سورہ کا آغاز یہاں سے نہیں ہے قل هو اللہ احد، بلکہ سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اسی طرح ایک سورے کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی سورے ہیں سب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اگر آپ نماز میں کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے کامل سورہ نہیں پڑھا بلکہ ناقص سورہ پڑھا ہے۔ لہذا سورے کا آغاز بسم اللہ سے ہے، مگر ہمارے برادران اہل سنت کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء سورہ نہیں ہے۔ آپ مکہ و مدینہ جاتے ہیں تو مدینے میں، مکے میں جب نمازی پڑھتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہے پروردگار عالم ہم سب کو معرفت کے ساتھ حج و زیارات کی رزق عطا فرمائے۔ وہاں پر دیکھا ہوگا، وہاں پر بغیر بسم اللہ کے سورے پڑھے جاتے ہیں نماز میں، نہ سورہ ہم میں بسم اللہ، نہ دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے نہ اس میں بسم اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی دلیل یہی ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے کا جز نہیں ہے۔ ہمیں
سورہ حمد پڑھنے کا حکم ہے، مگر سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جز نہیں ہے، لہذا ہم بسم اللہ کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے مکتب میں اور ان کے مکتب میں یہی فرق ہے، ہمارے پاس بسم اللہ جزء سورہ ہے، ان کے پاس جزء سورہ نہیں ہے۔ مگر بات کیا ہے؟ بات بس اتنی سی ہے، یہ بات انہیں گھر جاتی ہے، باہر بسم اللہ ذات علی ہے۔ میں ہی وہ نقطہ ہوں، میں ہی وہ ہوں، وہ نقطہ ہوں جو پائے بسم اللہ کے نیچے ہے۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بغیر قرآن کافی ہے، جب قرآن کا آغاز ہی علی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو قرآن بغیر علی کے کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ آغاز قرآن علی، درمیان قرآن علی، آخر قرآن علی، اسی لیے تو رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے استاد جوادی یعنی استاد جواد آولی فرماتے ہیں اگر لفظوں کو جسم دے دے تو وہ علی بن جائے، علی کو لفظوں میں لے آئے تو وہ قرآن بن جائے۔ تو بسم اللہ سے آغاز سورہ ہے، یہ سورہ رحمان کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے۔ اگر انسان اپنے فقر و فاقہ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے، مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے، وہ نعمتوں کو چاہتا ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے، اس لیے کہ سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ پروردگار عالم اعلان کرا ہے ہم نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اخروی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ بار بار 31 مرتبہ 31 مرتبہ پروردگار عالم ذہن انسانی کو جھنجھوڑ کر ہر آیت کے بعد یہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا تم اے کرو گے جن و انسان تم کس چیز کو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ امام رضا فرماتے ہیں اعلیٰ بے شیء ربکما تکذب کہہ کر یہ کہو کوئی تیری نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ صلاۃ محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، سورہ رحمان بسم اللہ سے آغاز۔ اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ دو صفتوں کا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن ایک صفت ہے، الرحیم دوسری صفت ہے، مگر ان دونوں صفتوں کا مادہ ایک ہے، وہ ہے رحمت۔ جب دونوں صفتوں کا مادہ ایک ہے تو پروردگار عالم کی اور بھی صفتیں ہیں، رحمان کے بعد کسی اور صفت کا ذکر کر دیتا، ایک مرتبہ رحمت کی صفت سے، رحمت کے مادے سے صفت لایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الکریم کہتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الکریم، یا کوئی اور صفت، کئی صفت ہے، علیم ہے، سمیع ہے، لیکن دونوں مرتبہ صفت رحمت سے، الرحمن الرحیم، دونوں رحمت ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں صفتوں میں؟ معصوم فرماتے ہیں دونوں صفتوں میں فرق ہے۔ الرحمن یعنی اللہ کی رحمت عام ہے، چاہے وہ اللہ کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو یا انکار کرتا ہو، اللہ کا مطیع ہو یا فاسق ہو، اللہ کی رحمت عام ہے اس دنیا میں۔ سورج صرف مسلمانوں کے لیے نہیں چمکتا ہے، بارش رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آکسیجن یا رحمت صرف اللہ کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ زمین پر بچھے ہوئے دسترخوان اور زمین میں گڑے ہوئے خزانے یہ صرف اور صرف اللہ کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صفتیں یہ وہ نعمتیں ہیں یہ سب کے لیے، اللہ کی رحمت عام ہے سب کے لیے۔
اسی لیے اللہ کا نام ہے الرحمن. توجہ چاہتا ہوں. دوسرا لفظ ہے الرحیم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الرحیم سے مراد اللہ کی رحمت خاص ہے آخرت میں مومنین کے لیے. رحمان رحمت سے، رحیم بھی رحمت سے، لیکن رحمان اور اس کی رحمت ہر کسی کے لیے عام ہے. رحیم یعنی اس کی نعمت خاص ہے قیامت میں صرف مومنین کے لیے. جنت کافروں کے لیے نہیں ہے، جنت مشرکین کے لیے نہیں ہے، سرسبیل کافرین کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح تسنیم اور جنت کے میوے، جنت کی وہ آرام دہ کرسیاں، وہ جنت کی تمام نعمتیں یہ مومنین کے لیے مخصوص ہے. لہٰذا یہ فرق ہے رحمان اور رحیم میں. الرحمن دو مرتبہ صفت رحمت کے بعد پھر یہ سورہ شروع ہوتا ہے الرحمن. اندازہ لگاؤ رحمت کیا چیز ہے. پروردگار عالم سورہ اعراف میں اعلان کر رہا ہے رحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مسلسل گنہگار بندہ اگر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اور ایک مرتبہ استغفار کرتا ہے تو پوری گناہوں کو نہ معاف کرتا ہے، معافی نہیں کرتا بلکہ اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیتا ہے. اور ستاروں کہ آپ کی آیتوں پر ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جیسے وہ بھول گیا ہے. رحمتی میں اعلان کر رہا ہے رحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. عزیزان محترم نا امید نہیں ہونا، لیکن شرط یہ ہے کہ آ جاؤ اس کی بارگاہ میں. الرحمن اس کے بعد کیا کہا علم القرآن. اس کی رحمت ہی تو ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی. اب مجھے وقت نہیں ہونا قرآن کسے کہتے ہیں بھی بتا دوں. قرآن قرآن سے ہے، قرآن سے ہے. قرآن کہتے ہیں نزدیک کو. کیوں کہا گیا قرآن قرآن سے؟ یعنی نزدیک نزدیک، یعنی لفظ نزدیک نزدیک، حروف نزدیک نزدیک ہو کر لفظ بنتے ہیں، لفظ نزدیک نزدیک ہو کر عبارت بنتی ہے. قرآن یہی ہے. قرآن کے معنی پڑھنا، اسی سے قاری، قاری یعنی پڑھنے والا. مقرون اور قرآن وہ چیز ہے جس کو پڑھی گئی. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نے رسول کے سامنے اس کو پڑھا ہے. توجہ چاہتا ہوں یہ ناموں کے معنی بھی یاد رکھیں. جبرائیل نے رسول کے سامنے پڑھا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے. اور قرآن کو ایک نام اور ہے کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کتاب اس لیے کہا جاتا ہے یہ لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے. توجہ چاہتا ہوں لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا نام کتاب ہے. جبرائیل نے رسول کے لیے پڑھا ہے، اس کے لیے اس کا نام قرآن ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے لکھی ہوئی کتاب کو رسول کے سامنے پڑھ کر ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم زندگی کا سلیقہ سیکھیں. یہ زندگی کا سلیقہ سکھانا ہی اپنی جگہ رحمت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اس نے انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا. یعنی تعلیم قرآن پہلے ہے، تخلیق انسان کا مرحلہ بعد میں. اس کے بعد یہ کہا علمہ البیان. جب انسان کو خلق کیا تو اس کو بیان کی تعلیم دی. بیان کیا ہے؟ بیان کہتے ہیں روشن ہونے کو، ہر چیز کو آشکار کرنا. یعنی پروردگار عالم نے انسان کو سمجھ عطا کی جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو روشن دیکھ سکتا ہے. کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. تو عزیزان محترم سورہ رحمان کی ابتدا کی یہ 3-4 آیتوں میں کہیں واو نہیں ہے، 5 آیت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب عربی کا قاعدہ ہے ہر سینٹنس کے بعد واو آتا ہے.
لیکن اتنا متصل ہے یہ عبارت اتنی متصل ہے، پروردگار عالم بتا رہا ہے میری رحمت تو ہے جو میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم. اور یہ مجلس چہلم کے بعد سیوم کی مجلس تیسری دن، اور چہلم کے بعد یہ مجلس یہ بہت کم جگہ پر ہوتی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی رکھی ہوئی روایت، اور اس روایت پر آج تک ہم قائم ہیں. یاد رکھیے، میں چند باتیں، میں بہت ایسا آدمی نہیں ہوں کہ زبردستی نہ تعریف کرتا ہوں نہ زبردستی اس کی منتسب کرتا ہوں. جو ہمارے معاشرے میں عیب ہے اس کو بھی بیان کرتا ہوں، جو اچھائیاں ہیں اسے بھی بیان کرتا ہوں. دنیا میں ماہ رمضان میں تلاوت کے دورے بعد میں شروع ہوئے. نگرم کی سرزمین پر تلاوت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. آپ تاریخ دیکھ لیجیے، 50 سال کے اندر ہے یہ جتنے پتہ ایران اور عراق کی بات کرو. جس طرح ہمارے پاس ماہ رمضان میں گول بیٹھ کر جس طرح تلاوت قرآن کرنے کی جو سنت ہے، یہ قدیم زمانے سے بزرگوں نے، اور اس دورے قرآنی میں بیٹھنے کے لیے ہی صحیح سال بھر بچہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے قرآن صحیح ہو جائے، تاکہ تلاوت قرآن میں بیٹھنے پر زیادہ لوگ غلطیاں نہ پڑیں. اور یہ دو مجلسیں، سیوم کی مجلس اور یہ چہلم کے دوسرے دن کی مجلس، دراصل یہ قرآنی مجلس، یہ قرآنی مجلس. اور یہ پہلے، جیسا کہ میں بزرگوں سے سنا، میں نے بھی دیکھا نہیں، یہ پہلے قبروں پہ ہوتی تھی یہ مجلس. میں تو دیکھا نہیں، مگر بزرگوں سے سنا، اور جو بزرگ ہیں وہ میری بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، تائید نہیں کر سکتے. قبروں پہ مجلس ہوتی تھی. وجہ یہ ہے کہ بیٹھ کر قرآن پڑھی جائے، پورا قرآن ختم ہوتا، پورے قرآن ختم ہونے کا مختصر ایک لوحہ ایک مسئلہ مجلس. لیکن مجلس اس لیے ہوتی تھی کہ قرآن کے بعد ذکر اہل بیت بھی ہو، کیونکہ ذکر اہل بیت دوم بیسواں چہلم ہوتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ مختصر مجلس. اصل مجلس ہے یہ قرآن. اور ختم قرآن پڑھا اس لیے جاتا ہے جب پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے. جب آپ 30 پارے پڑھ لیتے ہیں تب ضرورت پڑتا ہے. دیگر 2 پارے کے ساتھ ختم قرآن نہیں ہے. لیکن اب کیا ہو گیا؟ قرآن برائے نام ہو گیا. عزیزو، بزرگوں نے جو ہمیں روایت دی ہے، اچھی روایت، اس کو زندہ کرنا ضروری ہے. آئیے دوبارہ اس روایت کو ہم زندہ کریں، اپنے مرحومین کے لیے کثرت سے قرآن پڑھیں. اور قرآن طاق پر رکھنے والی چیز کا نام نہیں ہے. قرآن ان افراد میں سے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر شکایت کرے گا، مجھے پڑھا نہیں گیا، مجھ پر عمل نہیں کیا گیا، مجھے جہیز کا سامان بنا دیا گیا، مجھے طاق کی زینت بنا دی گئی ہے. عزیزان مقام، قرآن کی طرف لوٹ آؤ. قرآن خود رحمت ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو. علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. یہ رحمت ہی رحمت ہے. اور آج یہ مجلس اولاد کی جانب سے ایک ماں کی انسان ثواب کے لیے. ماں مظہر رحمت الہی ہے. بڑا جملہ کہہ دیا ہوں. اللہ کی صفتوں میں سب سے اہم صفت کون سی ہے؟ رحمت ہے نا. تبھی تو بسم اللہ میں 2 مرتبہ رحمت کے ذریعے اپنے آپ کو پروردگار عالم نے پیش کیا، اپنا تعارف کروایا. الرحمن الرحیم سب سے اہم صفت ہے. رحمت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. ورنہ ہمارے اعمال، ہماری نیتیں، وہ بھیجا ہمیں کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس
عبادت کے لیے پیدا کیا. کتنی عبادت ہمارے پاس ہے. اس کی رحمت نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بخشا نہ جاتا. وہ اعلان کر رہا ہے رحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت تمام چیزوں پر حاوی. بہت سے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں, دامن اپنے گنجائش نہیں. اس عظیم صفت رحمت کے لیے کوئی مظہر ہے تو وہ ماں ہے. ماں کو سمجھو تو خدا سمجھ میں آئے گا. جسے ماں سمجھ میں نہیں آتی اسے خدا سمجھ میں نہیں آتا. عصمت زہرا پہ ایک بلند صلوات. جسے ماں سمجھ میں نہیں آتی اسے خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. ماں اللہ کی اس صفت کی مظہر ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت مغرضانہ ہوتی ہے اور یہ چاہت ہوتی ہے میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی تو آپ بھی میرے ساتھ اچھائی کیجیے. میں نے وقت پر آپ کو قرضہ دیا تو میں ضرورت مند ہو جاؤں, آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بھی مجھے قرضہ دیجیے. میں آپ کا ادب و احترام کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی میرا ادب و احترام کیجیے. میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی میری تعریف کر دیجیے. میرے ماں کی ذات بچے کو کھلاتی ہے, یہ سوچ کر دیکھو کہ بچہ مجھے کھلائے گا. ماں کی ذات اولاد کی مصیبتوں کو برداشت کر لیتی ہے. یہ سوچ کر نہیں کہ ایک دن بچہ بھی میری مصیبتوں کو برداشت کرے گا. ماں بلا قرض محنت کرتی ہے. یوں ہی نہیں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ماں کی خدمت میں جنت ہے. رسول اسلام کے پاس کوئی شخص آیا کہتا ہے کہ میں کیسے خدمت کروں, میری ماں مر چکی ہے. کہا جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ. کہا مجھے پتہ نہیں میری ماں کی قبر کہاں ہے. اس قبرستان میں جاؤ جس قبرستان میں تمہاری ماں کی قبر ہے. کہا وہ قبرستان کا بھی پتہ نہیں جہاں تیری ماں کا کوئی. کہا پوری سے قبر کی شبیہ بناؤ. اللہ بیٹھ جاؤ. الجنت تحت اقدام الامہات. عزیزو, انسان کی قسمت ماں کی دعاؤں سے بنتی ہے. کیسے بھی ہوا مگر آپ بیٹے ہیں. ہو سکتا ہے ماں کے دلائل آپ سے میل کھاتے ہو مگر آپ بیٹے ہیں. امام نے یہاں تک تعلیم دی تمہاری ماں اگر کافرہ ہے تو اس کا عقیدہ ہو سکتا ہے مگر وہ تمہاری ماں ہے. کافر ماں اگر بندہ مومن لڑکا مومن ہو جائے, ماں کافر بھی رہ جائے تو اس کے لیے موقع. اس کا مذہب ہے وہ ماں. اللہ اکبر. ماں کے پیروں کے نیچے جنت. مجھے وہ ماں یاد آ رہی ہے جو جنت کے سرداروں کی ماں ہے. مجھے کہنے دیجیے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. جو جنت کے سردار ہے, جوانوں کے سردار ہے, ان کے پیروں کے نیچے جس کی جنت ہے, ان کی جن کے پیروں کے نیچے ان کی جنت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. وہ ماں ایک ایسی ماں جو باپ صرف بیٹوں کی ماں نہیں, وہ اپنے باپ کی بھی ماں تھی. کائنات کے آدم و عالم میں ایک ہی تو بی بی ایسی گزری ہے جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں تھی. کیا کہا رسول نے, ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. بیٹی ہوتی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہو جاتے. رسول کی پاس میں جب فاطمہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے.
کا بوسہ لیتے تھے، یہ بتا رہے ہیں یہ ام حبیبہ ہے، مگر وہ ماں جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ماں ہے۔ باب رسول اسی نے وصیہ پڑھا، المغیب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندایا صبت علی مصائب العیاء صبت علی العیاء سرنا لیالیا۔ اے خاک کے نیچے چھپے ہوئے بابا، میری آواز سن رہے ہو کہ سن لیجیے۔ صبت علی مصائب العیاء، بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبتیں پڑی، اگر روز روشن پر پڑتی تو مثل شفائے تاریخ کے سیاہ ہو جاتی۔ آزادارو، یہ فاطمہ ہے، یہ معصومہ ہے، مگر ہاں اللہ اکبر، فاطمہ کی تربیت دیکھیے کہ زینب کو بھی ایک ایسی ماں بنا دیا فاطمہ نے، ایسی ماں بنا دیا کہ اتنی فرشناس بی بی زینب جس نے امام کی معرفت اتنی تھی کہ جس کے لیے امام سجاد نے فرمایا انبیاء غیر معلمہ وکلمۃ غیر مفہمہ، آپ عالم غیر معلمہ ہے، آپ فہم غیر مفہمہ ہے۔ اللہ اکبر، اسی زینب کی معرفت کو دیکھو، اس نے دیکھا امام کی اطاعت واجب ہے، بھائی کے عنوان سے حسین کو نہیں چاہا بلکہ امام کے عنوان سے دیکھا، ورنہ بھائی اور بیٹوں کے درمیان میں ہر ایک اولاد عزیز ہوتی ہے، مگر زینب نے اور محمد کا صدقہ اتار کے کر دیا یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ باہر کر دیا جائے۔ آزادارو، اللہ اکبر، زینب کی قربانیوں کو سلام۔ جس مرحومہ کی مجلس پڑھ رہا ہو یہ وہ مرحومہ ہے جو شاعر اہل بیت کی بیٹی بھی ہے اور خود زبان ہے، ظاہرہ ہے، خدا بھلی سے رحمت کرے اور جناب زینب کی جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ کیسی بیوی تھی زینب، اللہ اکبر، شب عاشور بچوں کو سمجھاتی ہے، کل قربانی والے محمد کا دن ہے، اپنے آقا حسین پر قربان ہونے میں اگر تو شادی کرو گے تو یہ معاملے نہیں بخشے گی، یہ ماں باپ نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، حسین خیمے کے باہر سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور محمد زادو ادب طے کر کے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر سر تسلیم خم کر کے اس طرح سے سن رہے ہیں جس طرح کے استاد کے سامنے ساتھ اور شاگرد بیٹھ کر سنتے ہیں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عظمت کا رخ یاد رہا، پروردگار حسین اتنا غریب ہو گیا، بچوں کو شہادت کا درس دیا جا رہا ہے۔ بچوں نے کہا ماں صبح کو ہونے دیجیے، جب ازاداروں محمد روانے مقتل ہوئے پھر سارے تھوڑی دیر کے بعد کہا مکارے شہزادی زینب آپ کے بچوں نے القما پر قبضہ کر لیا، زینب جانتی ہے یہ میرا بیٹی ہے، وہ بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ قرآن پر قبضہ کر کے بھی پانی نہیں پئیں گے۔ یہی تو ہوا، خدا کے قریب پہنچ کر غور سے دیکھا، اصغر کی پیاس یاد آئی، سکینہ کی پیاس یاد آئی، دوبارہ یہ جعفر کے پوتے حیدر کے نواسے لڑتے رہے۔ رجس موجود ہے کتابوں میں، رجس پڑھتے جا رہے تھے، جان لو ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، حسین کے بھانجے ہیں۔ اللہ اکبر، رجس پڑھتے ہوئے آگے جا رہے تھے، لڑتے ہوئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے جب زمین پر آئے تو آواز دی آقا حسین، ہم غریبوں کا آخری سلام قبول کرنے کے حسین مقتل میں آتے ہیں۔ 7 منٹ پاس آئے، علی اکبر آئے، کیا دیکھا تو چھوٹے چھوٹے لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک لاشے کو علی اکبر نے اٹھایا، ایک لاشے کو ارے عباس نے اٹھایا، حسین دونوں لاشوں کے درمیان میں مرثیہ پڑھتے ہوئے خیمہ زینب میں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں کے کردار کو دیکھو، ماں ہو تو ایسی ہو، زینب روئی نہیں، زینب گھبرائی نہیں، لاشوں کے درمیان میں شکر کا سجدہ کرتے کرتے ربنا تقبل منا، پروردگار
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الى آباد محمد وعلى محمد ذکر غریب کو سب سے قبول فرما جہاں جہاں شیعہ حیدر کا آباد ہوگی جا اللہ عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما مالک حضرت البنیت سبحان حضرت حسین کے پروردگارہ ہم نے جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما ہم نے جو مقروض ہیں ان کو خزانہ غیب سے عطا فرما پروردگارہ توفیق صبر عطا فرما پروردگارہ دولت شرح صبر عطا فرما پروردگارہ معرفت کے ساتھ حج عمرہ اور زیارات نصیب فرما پروردگارہ قلب نازک یوسف زہرا کو ہم سے راضی فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے مرحومین کی برزخی زندگی کو آسان فرما اور ان کو مرنے کے بعد ہم سب کو شفاعت آل محمد نصیب فرما پروردگارہ علماء اعلان مراج تقریب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے خصوصاً آیت اللہ رضوہ غیر سیستانی رہبر معظم اور سید حسن ان تمام جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے اس مجلس کا ثواب مرحومہ و مقبولہ جناب مشتری بانو بنت صادق حسین اسفیانی صاحب کے روح کو انسان فرما ان کے گناہوں کو بخش دے ان کو جوار رحمت اور جوار سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما ہم تمام کو جن جن کے ماں باپ زندہ ہو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار ان کے حق میں ان کے لیے ان کی سارے سوال کے لیے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعظیم فرما ہم کو ان کے ناصر و بشوار فرما